کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یزید کی اولادیں، ابن زیاد کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ آج ہم کو یزید کا پیروکار کہو، آج ہم کو یزید کی اولاد کہو، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کہو، اس لیے کہ یزید نے جس کام کی بنیاد ڈالی تھی ہم آج اسی بنیاد کو آسمانوں میں بلند کر رہے ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی شریف کی عورتوں کی آبروریزی کری تھی، لیکن آج ہم اسی مدینہ شریف میں صحابی کی مزار کو تہتے کر رہے ہیں۔ اے ظالمو، تم نبی پہ درود و سلام پڑھنے سے روک سکتے ہو، نبی کے صحابی پہ مزار پہ تم بلڈوزر چلا سکتے ہو، مگر بتاؤ تو صحیح اے ظالمو، وہ فرشتے جو ہر روز صبح و شام 70 ہزار فرشتے جو آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، تم ان قیامت تک آنے والی نسلیں عبد الوہاب کی اول تو نسلیں رہ ہی نہیں سکتی، مگر رہیں تب بھی وہ روک نہیں سکتی، فرشتوں کو روک نہیں سکتی کہ وہ نبی کے مزار پہ، نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھیں۔ پڑھنے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں روک سکتی۔ تو انسان کو روک سکتا ہے مگر فرشتوں کو نہیں روک سکتا۔ خدا کی کتنی ہزار مخلوقات ہیں، ان کو کیسے روک سکتا ہے؟ وہ کبوتر جو دانہ چنگتے ہیں لیکن اپنی نجاست کو مدینہ شریف سے باہر کر کے آتے ہیں، تو ان کبوتروں کو نجاست کرنے سے تو باہر نہیں روک سکتا اے ظالم کی اولاد، کیونکہ تیری اولاد صرف انسانوں پہ چلتی ہے، تیری حکم کبوتروں پہ نہیں چل سکتا۔ وہ کبوتر جو گنبد خضرا کا احترام کرتے ہیں، گنبد خضرا سے اپنی دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، وہیں پر کبوتر رہتے ہیں، وہیں پر کبوتر رہتے ہیں، وہیں پر دانہ چنگتے ہیں، مگر نجاست وہاں نہیں کر سکتے۔ مگر اے ظالم، اے عبد الوہاب کی اولاد، اے سلمان بن عبد العزیز، اس کبوتر سے سبق لے لے جو کبوتر دانہ نبی کے صدقے میں کھاتا ہے، پانی نبی کے صدقے میں پیتا ہے، مگر نجاست نبی کے روضے پہ نہیں کر سکتا۔ مگر اے ظالم، اے عبد الوہاب کی اولاد، اے یزید کی اولاد، اے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زیاد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوانے کے لیے زور لگانے والوں، تم کھانا نبی کے صدقے میں کھاتے ہو، پانی نبی کے صدقے میں کھاتے ہو، پانی نبی کے صدقے میں پیتے ہو، مگر پھر بھی ساری ہندوستان کی نہیں بلکہ سارے ملک حجاز کی ناپاکی تم گنبد خضرا کے سائے میں ڈالتے ہو۔ وہ ناپاکی جس کو ایک مومن انسان برداشت نہیں کر سکتا، وہ نجاست جس کو ایک زندہ دل مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، وہ ظلم اور جفا کی آندھیاں جو تم نے صحابی کے مزاروں پہ چلائی ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے وہاں آندھی طوفان چلائے ہیں ظلم کے، تم نے کتنی ناپاکی میرے بھائیو مسجد نبوی شریف میں ڈالی ہے، زمین و آسمان یہ سب جانتے ہیں۔ تم نے ملک حجاز میں کتنی ناپاکی، میرے بھائیو آج سلمان بن عبد العزیز کی اولادیں کہتی ہیں، اس کے گھر کی مہیلائیں کہتی ہیں کہ ہم کو آزادی دو، ہم بھی یورپ کی طرح کھلے ہوا میں جینا چاہتے ہیں۔ آج ٹانکیں بھیڑا رہی ہیں۔ سلمان بن عبد العزیز کا خاندان تو بہت بڑا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر اس کی سوچ بھی بہت بڑی ہے، اس کی سوچ یہ ایک یورپ کی سوچ ہے۔ آج سلمان بن عبد العزیز کے خاندان کی جتنی بھی مہیلائیں ہیں سب ٹانکا بھیڑا رہی ہیں یورپ کی اولادوں سے۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ سلمان بن عبد العزیز کے گھر کے کارنامے، ان کے شہزادوں کے کارنامے۔ ایک شہزادہ برج خلیفہ میں شراب پی رہا ہے، تو دوسرا جو نائٹ کلب امریکہ کا ہے اس میں شراب پی رہا ہے، تیسرا ہندوستان کا جو نائٹ کلب جو دبئی کا جو دوسرا دبئی کہی ہے جس کو ممبئی، وہاں پر شراب پی رہا ہے۔ پوری دنیا میں شراب پی رہے ہیں۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب،
ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، جس قوم نے، جو قوم کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب، کیا لکھے۔ تو میرے بھائیوں، یزید نے صرف مدینہ شریف کو ناپاک کیا تھا، مسجد نبوی شریف کو ناپاک کیا تھا، مگر تم نے پورے حجاز کو ناپاک کر کے رکھ دیا۔ آج تمہارے گھر کی اولادیں کہتی ہیں کہ ہم کو آزادی دو، ہم بھی ایک غلط، ایک نئی سوچ پہ، ماڈرن زمانے کے طریقے پہ جینا چاہتے ہیں، ہم کو آزادی دو، پڑھنے کی آزادی دو، لکھنے کی آزادی دو، چلنے کی آزادی دو۔ اور ہمارے جو ہندوستان میں نہیں بلکہ سعودی عربیہ کی جتنے بھی مہیلائیں ہیں سب کی آزادی دو۔ تو آزادی مانگ مانگ کر کے آزادی تو مل رہی ہے، مگر تم کو لعنت ہو اے مہیلاؤ، اے حجاز کی مہیلاؤ، اے مڈل ایسٹ کی مہیلاؤ، تم کو، تمہارے اوپر لعنت ہو کہ تم کو وہ مدینہ کی سرزمین نصیب ہو گئی، وہاں پر تمہارا جنم ہونا نصیب ہو گیا جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، جس زمین پہ مرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، تمہارا جنم اس زمین پہ ہو گیا، مگر پھر بھی تم عیاشی سے باز نہیں آتی ہو، پھر بھی تم، ہمارے دل تمہاری زمین میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے دل یورپ کی اولادوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تم آج روتی ہو یورپ کی اولادوں سے ملنے کے لیے، یورپ کی اولادوں کو مشن کو ملنے سے تو روکتا نہیں ہے وہ سلمان بن عبدالعزیز، شہزادہ سلمان نہیں روک سکتا ملنے کے لیے، مگر تم یہ کہتی ہو کہ ہم اس کی سوچ کو، اس کی نظریوں کو، ہم پورا نظریہ، پورا سوچ یورپ کی ہم سعودی عربیہ میں لانا چاہتے ہیں، مگر ہندوستان اور یہ پاکستان، یہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں اے ظالم، اگر تو نے ذرہ برابر بھی اگر گنبد خضرا پہ ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ بھی سلامت نہیں رہے گا، تیری حکومت بھی سلامت نہیں رہے گی۔ تجھ کو شراب پینا ہے، خانہ کعبہ کی کمائی سے پی، جوا کھیلنا ہے میرے بھائیوں، مسجد نبوی شریف کا جو امام تھا وہ میڈل کلف میں، نائٹ کلب میں وہ شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ تو اے مدینہ کے لوگوں، تم تڑپتے ہو یورپ کی اولادوں کے لیے، کیونکہ تمہارے دل یورپ کی اولادوں میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے من یورپ کی اولادوں میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری وچار دھارا یورپ کی وچار دھارا ہے، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہارے آستھا سب یورپ سے لگی ہوئی ہے۔ مگر سن اے سعودی عربیہ کے اولادوں، سنو، تم آج بھاگ بھاگ کر کے لڑکوں کے ساتھ میں ہندوستان آ جاتی ہو، ایک نہیں 1000 لڑکیاں ہندوستان میں بھاگ کے آ گئیں، ایک نہیں 1 کروڑ 1 لاکھ سے زیادہ اولادیں یورپ پہنچ گئیں بھاگ بھاگ کے۔ تمہیں آج مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں لگتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، مگر یہ تمہارا یزید کا نظریہ ہے، تمہاری یزید کی سوچ ہے، عبدالوہاب کی سوچ ہے۔ مگر سن، ہماری سوچ کیا ہے؟ ارے ہماری سوچ یہ ہے، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہے۔ ارے وقت تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، وقت تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، ارے غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، اے صبا مصطفیٰ۔ تو حضرات، یزید کی اولادوں کے دل یورپ میں لگے ہوئے ہیں، مگر آج پوری دنیا کا جو سچا پکا مومن ہے وہ آرزو ہمارے بھائی سجاد نظامی پڑھتے تھے کہ آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کریں غریبی میں بے بسی رلاتی ہے۔ لیکن آج عبدالوہاب کی اولادوں کو مدینہ اچھا نہیں لگتا،
آج ہمارے ہندوستان کے خانقاہیوں کو خانقاہیں اچھا نہیں لگتی، اپنے مزارات اچھے نہیں لگتے، ان کو بھی یورپ کی وادیاں، یورپ کی نشیب و فراز، ان کی ہوائیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اے ظالمو، ہم بہت جلد تمہیں یورپ پہنچا دیں گے، اور یورپ سے بھی بہترین جگہ ہے، وہ جگہ ہے سقر، ہم تم کو نرک میں پہنچا دیں گے۔ میرے بھائیو، اے عبد الوہاب کی اولادو، اے خانقاہیوں، تم کو مزارات اچھی نہیں لگتے، تم کو اب بزرگان دین کی زیارت اچھی نہیں لگتی، تم کو یورپ اچھا لگتا ہے، یورپ کے کالج اچھے لگتے ہیں، کالج کی وادیاں اچھی لگتی ہیں، تو اب ہم تم کو یورپ نہیں بھیجیں گے۔ یورپ سے بھی ایک بہت بہترین جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، بہت بہترین جگہ ہے۔ آؤ ہم اس قرآن کھول کر کے دیکھو، اب تمہارے لیے اللہ پاک نے بنا کر کے بالکل تمہارے لیے، اے گدی نشینوں، اے لڑکی نشینوں، تمہیں اولیاء کرام اچھی نہیں لگتے، تمہارے ہندوستان اچھا نہیں لگتا، اے سعودی عربیہ کے شیخوں، تم کو مدینہ کی وادیاں، حجاز کی وادیاں اچھی نہیں لگتی، اب تم کو یورپ اچھا لگتا ہے، تم کو امریکہ اچھا لگتا ہے، تم کو اسرائیل اچھا لگتا ہے، اسی لیے تم ان کو ہاتھ ملاتے ہو۔ آؤ، تمہارے لیے اللہ پاک نے کون سی جگہ تیار کر رکھی ہے جس میں بہت جلد تم جانے والے ہو؟ اللہ پاک نے، آؤ سورہ سعد میں تمہارے اس جگہ کا بھی ذکر کر دیا۔ سورہ سعد میں آیا ہے، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اغفر لیھا وعزنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا۔ تو تمہارے لیے 99 نعجہ ہیں اور ولی نعجۃ واحدہ، یہ سب اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ تمہارا ٹھکانہ اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ سعودی عربیہ کے شیخوں، ہم تمہیں وہیں پر بھیج دیں گے۔ تو آج پوری دنیا کے دل، جو بھی سچا مومن، پکا مومن ہے، تڑپ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منانے والے، بڑے پیر کو ماننے والے، بڑے پیر کی سوچ اور فکر رکھنے والے، بڑے پیر کی سوچ یہ تھی کہ مدینہ شریف جس طریقے سے بڑے پیر کا دل تڑپتا تھا، اور اتنا تڑپتا تھا، اتنا تڑپا کہ خانہ کعبہ کو مکہ سے چل کر کے بغداد آنا پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، آج اسی بڑے بغداد والے پیر کی سوچ رکھنے والے مسلمان، میرے بھائیوں، جنت میں جائیں گے، مگر وہ جو بڑے پیر کی سوچ نہیں، بڑے پیر کو کہنے والے، وہ تو بڑے پیر نہیں ہو سکتے، وہ تو چھوٹے پیر بھی نہیں ہیں۔ ارے وہ تو ایک عام انسان تھے، وہ اپنے وقت کے پیر تھے، وہ تو مندر کی طرح ہیں۔ ان کو جو بھی پکارتا ہے وہ مذہب اسلام کا سب سے بڑا کٹر مشرک ہے، ارے بدعتی ہے۔ ارے عبد القادر کو ماننے والا بدعتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک ڈاکٹر ہے، ایک عبد الوہاب کی اولاد ہے، بہت تیز، میرے بھائیوں، پوری رامائن ان نے یاد کر کے رکھ دی، چاروں وید اس نے یاد کر لیے، حدیث پاک اس کو پڑھنا نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اس سے عربی میں نہیں پڑھی جائے گی، حدیث پاک کے ٹرانسلیشن کر دیتا ہے، مگر میرے بھائیوں بہت تیز پڑھتا ہے ویدیں۔ اور اس کا جو چھوٹا گرو، میرے بھائیوں، جگدیش، اور ایک ہے نالائک، جس کو ہمارے ہندوستان سے بھگا دیا گیا، بڑا گرو کو بھگا دیا گیا میرے بھائیوں، ملیشیا بھگا دیا گیا، اور چھوٹے گرو میرے بھائیوں اس کی ریکارڈنگ پکڑ لی گئی۔ وہ کہتا ہے دونوں گرو اندھا گرو بے چیلے نے اس بات پہ زور لگایا تھا کہ کسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو پکارنے والے لوگ مٹ جائیں، ان کا نام لینے والے ہندوستان سے ختم ہو گئے۔ ارے ہندوستان میں نالائق نہیں رہا اور جگدیش نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، جگدیش کی
عزت دار نہیں رہا میرے بھائیوں. عزت کی موت سے ذلت کی زندگی بہتر ہے. تیری ریکارڈنگ پکڑی گئی، تیرے سارے کرتوت پکڑے گئے. جگدیش تیرے نام اتنا بہتر نہیں میرے بھائیو، تو جگدیش ہے. اور جگدیش کا نام سنسکرت میں بہت ذکر آیا ہے، بہت آیا ہے. تو تجھ کو پوری وید یاد ہو گئے بنا دیکھے، بڑی تعجب کی بات ہے. مگر تجھ کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بھی یاد نہیں ڈھنگ سے. تجھ کو جو کلمہ پڑھاتا ہے ایک وقت میں 10 ہزار لوگوں کو، تو وہ کلمہ بھی تجھے ڈھنگ سے یاد نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اب یہ یزید کی دونوں اولادیں، عبد الوہاب کی دونوں اولادیں، یہ نظریہ، یہ سوچ فکر دینے والی تھی کہ آج کے دور میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اگر تو پکا سچا مسلمان تھا، تیرے 8 کروڑ بھگت تھے، تو جب تجھ کو ہندوستان سے نکالا جا رہا تھا وہ 8 کروڑ نہیں، 10 کروڑ مان لے، 20 کروڑ مان لے. جو تیری کیو ٹی وی تھی، جو چینل تھا تیرا، کوئی سا بھی چینل ہو، وہ چینل پہ سننے والے تیرے فالوور تھے، کہاں چلے گئے جب تجھ کو ہندوستان سے؟ کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ تو جھوٹا تھا، تو اپنے وعدے میں سچا نہیں تھا. سچے بھکت تو وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے گرو پہ جان دے دے. تیرے انڈ بھکت کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے تیرے امتی؟ تو روز ہر روز 10 ہزار کو کلمہ پڑھاتا تھا. اے ذاکر نالائق، کہاں چلے گئے؟ جب تجھ کو ہندوستان سے نکالا جا رہا تھا تو ان سے مدد مانگ لیتا اور کہتا، او میرے بھکتو، ایک اندولن تو کر دو. سکھ دھرم کا جو گرو تھا گرمیت سنگھ، جب اس کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا تو اس کے بھگت انڈ بھکت چیخ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے. لیکن جب تجھ کو ہندوستان ہی سے بھگایا جا رہا تھا، گرمیت سنگھ تو جیل میں ہے، ہندوستان ہی کی جیل میں ہے، مگر تجھ کو ہندوستان کی جیل میں بھی نہیں رکھا گیا، بدیش بھگا دیا گیا. کیونکہ ہندوستان میں اگر تو جیل میں بھی رہے گا تو جیل کو بھی بہکائے گا. آج تو ملیشیا میں چلے گیا یا کسی اور ملک میں چلے گیا، وہاں بھی تو لوگوں کو بہکاتا ہے، وہاں بھی تو نے اپنے پیروکار بنا لیے. ہندوستانی حکومت نے کوئی کام اچھا کیا نہ کیا، مگر یہ کام بہت اچھا کر دیا. تجھ کو ہندوستانی جیل میں بھی نہیں رکھا اس لیے کہ تو جیل میں بھی چلا جائے گا، وہاں بھی انڈ بھکتوں کو، وہاں بھی لوگوں کو اسلام سکھائے گا، اسلام کا غلط بات بتائے گا، اور یہی کہے گا کہ آج کے دور میں غریب نواز کو ماننا بھی شرک ہے. ارے شرم کر اے ذرہ برابر، اگر تجھ کو شرم ہے، تجھ کو یہ بھی دیکھ لے، تجھ کو اسلام ملا تو غریب نواز کے صدقے میں، کھانا ملا غریب نواز کے صدقے میں. جو آج مہا نمبری تو نمبری فلاں نمبر، تو وید کے سارے نمبر تو نے یاد کر لیے. اگر تجھ کو قرآن ملا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں غریب نواز آئے تھے. تو تیری طرح کوئی MBBS ڈاکٹر بن کے نہیں آئے تھے، تیری طرح کوئی پتلون پہن کر کے نہیں آئے تھے. تو آج پوری مشن، پوری سوچ سیکولر نہیں بلکہ یورپین تیری سوچ ہے، یورپین تیرا کلچر ہے. وہ کلچر لے کر کے نہیں، نبی کا دامن تھام کر کے آئے تھے، نبی کا قرآن لے کر کے آئے تھے غریب نواز. اور جو غریب نواز کے صدقے میں جو تجھ کو اسلام ملا، نبی کا کلمہ ملا، جس کلمہ پڑھا کر کے تو کہتا ہے کہ میرے 10 لاکھ لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، اور تو غریب نواز کا ہنسی بناتا ہے، غریب نواز کا مذاق بناتا ہے. آج تجھ پہ اللہ کی ایسی مار پڑ گئی تو ہندوستان ہی سے بھگا دیے گیا. آج تو جس ملک میں ہے، جہاں بھی ہے، وہاں بھی تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہاں بھی لوگ تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تجھ کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کو گمراہ کرتا ہے. بہرحال تو اب تیرے لیے اللہ پاک نے بہت بہترین ٹھکانہ بنا کر کے رکھا ہے. ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. اور سن، اور میں تجھے بتاتا ہوں اللہ پاک نے تیرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور بہت جلد تو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ. عبد المصطفیٰ تجھ کو بہت جلد تجھ کو پہنچا دے گا وہاں پر. تو اگر نہیں بھی جائے گا تب بھی تجھ کو پہنچا دیا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تیرے، اور میں ذکر کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ دخان میں فرمایا، 25ویں پارے میں فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل
یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق، او نالائق، ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو او سعودی عربیہ کی اولادو، تمہارا دل یورپ میں لگا ہوا ہے تو ان وادیوں کو بھی یاد کرو۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعدلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من